اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حیات انبیاء علیہ السلام۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہداء کے بارے میں، ارشاد ربانی، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء اکرام، صادقین اور اولیاء اکرام زندہ ہوں گے، کیونکہ وہ شہداء سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے والد ماجد آرام فرما رہے تھے، اس حال میں داخل ہوتی کہ پردے کا کچھ خاص اہتمام نہ ہوتا۔ میں کہتی کہ ایک میرے شوہر محترم ہے اور دوسرے میرے والد ماجد ہیں۔ جب ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق دفن ہوئے تو اللہ کی قسم عمر فاروق سے حیا کی بنا پر اس طرح داخل ہوتی کہ میں نے اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ رکھا ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امر میں کوئی شک نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق ان کے گھر میں دفن ہوئے تو داخل ہوتے وقت پردے کا خصوصی اہتمام کیا کرتی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اکرام، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور وہ حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور نیک لوگوں کی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔